السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز ہیں ان کے اختلافات اس وقت بڑھ رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی۔ صدیق جان صاحب، یہ جو لڑائی ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیں، یہ اب لگتا یہ ہے کہ یہ چیزیں اور آگے بڑھیں گی، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب نے اس لڑائی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو پیغام دیا ہے کہ میں لڑائی کے لیے تیار ہوں، اور میں اس حکومت اس نظام کے بنائے گئے طریقہ کار اور اس نظام کے مفاد کے ساتھ میں نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو تم لوگ اگر مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو آؤ، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے یہ پیغام بھی کل پریس ریلیز کے ذریعے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو انہوں نے جس طرح سے بینچز تبدیل کیے، کیس نہیں لگایا، کمیٹی کا اجلاس بلایا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب 20 تاریخ کو لیٹر لکھا ججز نے، یعنی عقیل عباسی صاحب نے، عائشہ ملک صاحبہ نے اور منصور علی شاہ صاحب نے، تو اب یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے اس لیٹر کا جواب دیا یا نہیں دیا، لیکن انہوں نے پریس ریلیز میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں، یہ کیس میں نے امین الدین خان کے ساتھ بیٹھ کے اور ٹرانسفر کیا ہے، ہاں میں کر سکتا تھا، ہاں میں کروں گا، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ اس سے آگے ایسے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے تو رجسٹرار کو اب یہ اختیار دے دیا ہے کہ جب تمہارا دل کرے کسی بھی بینچ سے، چاہے وہ عطر من اللہ کا بینچ ہو، چاہے وہ شاہد وحید کا بینچ ہو، چاہے وہ عائشہ ملک کا بینچ ہو، چاہے وہ منیب اختر کا بینچ ہو، چاہے وہ ملک شہزاد احمد خان کا بینچ ہو، عرفان سعادت خان کا بینچ ہو، وہ منصور علی شاہ اور عقیل عباسی کا، جس بینچ سے مرضی جب تمہارا دل کرے اور تم سمجھو کہ یہ کیس ان کو نہیں سننا چاہیے، تم ٹرانسفر کر سکتے ہو۔ انہوں نے یہ اختیار کس کو دے دیا ہے؟ رجسٹرار کو دے دیا ہے۔ اب ریسرچ آفیسرز کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کون سا کیس کون سا جج سنے گا اور کون سا نہیں سنے گا، یہاں تک مطلب انہوں نے کر دیا۔ اور انہوں نے جس طرح سے وہ پریس ریلیز PRO جو شاہد کمبویہ صاحب ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، بڑے اچھے بندے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جو ان کو چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ ہوگی ان کا پریس ریلیز بنا کے انہوں نے جاری کرنا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ لیکن اس پریس ریلیز کے اندر جو کیٹیگوریکل بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی ہم کریں گے۔ تو اور ساتھ میں نے آپ بتایا نا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ اور زیادہ آگے انہوں نے بڑھا دیا کہ انہوں نے رجسٹرار کو یہ اختیار دے دیا، تو یہ بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک پیج پر آ گئے ہیں، یا ایسے سمجھیں کہ ایک پیج پر تو پہلے ہی تھے، یہ بات ایکسپوز اب ہوئی ہے کہ حکومت یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور وہ یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کو تیار ہیں۔ اور جو امین الدین خان صاحب ہیں ان کے ساتھ وہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے نا حسنات ملک صاحب کا مشورہ مان لیا ہے۔ حسنات ملک صاحب نے کہا کہ اب تک جو یحییٰ افریدی صاحب کا کنڈکٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ امین الدین خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ امین الدین خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کھل کے آئیں نا، کہیں کہ ہاں میں کھڑا ہوں۔ تو اب یحییٰ افریدی صاحب نے کہا ہے حسنات ملک صاحب میں آپ کی بات سن لی ہے اور میں نے آپ کو ولاگ سن لیا ہے، تو ہاں میں امین الدین خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہوں نے یہ اس طرح سے کر دیا۔ دیکھیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں اٹارنی جنرل جس طرح سے ہنستے مسکراتے، ویسے بھی خیر ان کے چہرے پہ ایک اسمائل رہتی ہے، شاید وہ ہنستے ہیں سامنے ججز کو دیکھ کے کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے، اور اصل نظام تو کوئی اور چلا رہا ہے۔ اور یہ منصور علی شاہ، عقیل عباسی سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے بہت بڑے جج ہیں، انہیں کیا پتہ کہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں اور کیا ہو چکا ہے ان کے ساتھ، اور ان کی ان عدالتوں کے ساتھ اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، کیا رہ گئی ہے۔ تو وہ شاید اس لیے ان کے چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی ہے جب وہ منصور علی شاہ صاحب یا ان ججز کے ریگولر ججز کے بینچ میں آتے ہیں، تو یہاں ان کے چہرے پہ اسمائل شاید اس لیے ہوتی ہے، اور جب آئینی بینچ میں جاتے ہیں تو شاید اس لیے اسمائل ہوتی ہے، تو وہ ہنستے ہیں کہ یار تم لوگ کیسے آئینی بینچ کے جج بنے ہو، کیسے تمہیں بٹھایا گیا ہے، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ اس لیے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ لیکن آج جب وہ روشنا پر آئے تو ان کا جو اعتماد تھا وہ کمال تھا۔ کل آپ نے پہلے رجسٹرار کو دیکھا تھا کہ ان کا جو اعتماد تھا، ان کا اعتماد زبردست تھا، ان کی لب و لہجے میں وہ جو ایک جس طرح سے تکبر ہوتا ہے، رعونت ہوتی ہے، کہ انہوں نے ججز کو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ خفیہ کانفیڈینشیل ہیں ڈاکومنٹس نہیں پڑھوں گا، آپ خود پڑھ لیں، مطلب کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی جج کو اس طرح سے کہا گیا ہو۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور پھر یحییٰ افریدی صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اچھا، کہ جب یحییٰ افریدی صاحب نے کل پریس ریلیز میں رجسٹرار کو ڈیفینڈ کیا ہے اور ساری چیزیں دیکھیں نا، اب یہ جو نظر عباس صاحب ہیں ان کو تو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے نا، کہ نظر عباس کی غلطی تھی،
ٹھیک ہے، نظر عباس نے غلط کیا اور اس کو یہ کیس نہیں لگانا چاہیے تھا. بھائی کیس لگ گیا تو لگ گیا نا. یہ پہلے ماضی میں میرے خیال میں سپریم کورٹ یہ طے کر چکی ہے کہ اگر ایک بینچ کے پاس جب یہ کیس لگ چکا ہے تو حتمی فیصلہ آنے تک وہی بینچ اس کیس کو دیکھیں وہ تو ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ جوڈیشل آرڈر کو آپ جوڈیشل آرڈر سے ہی بدل سکتے ہیں اور اس پہ آج بات ہوئی بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر سے بدل سکتے ہیں، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے تو کمیٹی کے ذریعے اس کو بدلا ہے اور پھر اس سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی وہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی کو چھوڑیں، اب تو رجسٹرار کو یہ میں نے اختیار دے دیا کہ وہ جب چاہے کیس ٹرانسفر کر دے. تو یہ چیز وہ بتاتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی کسی صورت اس وقت تک سرنڈر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا یہ مسئلہ منصور علی شاہ کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ عقیل عباسی صاحب کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ آئین کا ہے، ان کے حلف کا ہے، پاکستان کا ہے اور اس ادارے کا ہے جس کو اتنا بے وقت کر دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے کہ اب ہم لوگ بھی کئی ماہ بعد یعنی گئے ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں. پہلے وہ گھٹیا اور مکروہ اور نیچ انسان بیٹھتا تھا وہ قاضی، ٹھیک ہے، اس لیے جانے کو دل نہیں کرتا تھا، خون کھولتا تھا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا اس کو حرکتیں دیکھ کے کہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے ننگا ہو کے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد یحییٰ صاحب آئے ہیں تو وہ الحمدللہ کوئی ایسا کیس لگاتے نہیں ہیں جو سن کے فیصلہ کرنے والا ہو. وہ 70-80% کیسز لگاتے ہیں ٹائم بارڈ جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ ڈسپوز آف کرتے جاتے ہیں اور ڈسپوز آف ڈسمس وہ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں. تو اور ان کے بینچ میں جانے کی اس لیے ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. انہوں نے کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے نہیں کر رہے. یا تو آپ مزید کھل کے سامنے آئے نا، مزید کھل کے سامنے آئے اوپن کورٹ میں آگے گئے کہ ہاں میں نے کیا. وہ اصل میں نا کر بند کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. لیکن وہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کیس ٹیک اپ کر کے نا پورے پاکستان کو دکھا دیا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے یحییٰ افریدی صاحب کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، یہ بتائیں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ظاہر ہے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نہیں بنایا گیا. وہ لیٹر بھی لکھتے تھے بار بار، وہ ریمارکس بھی دیتے تھے متعدد کیسز کے اندر. لیکن اب دوسرے ججز جو ہیں جیسے جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے کہ وہ بینچ کا حصہ تھے نا اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو پہلے یہ بات بتا رہے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ منصور علی شاہ کی ذات کا مسئلہ ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں بنے. ٹھیک ہے، اگر اعجاز الاحسن صاحب ہوتے اور کاش کہ وہ ہوتے، لیکن قاضی نے جو گھٹی اور مکروہ نیچ خبیث انسان تھا اس نے جس طرح سے اس نظام کے ساتھ مل کے اور ان کو مجبور کیا کہ وہ ریزائن کریں، تو اعجاز الاحسن صاحب ہوتے تو ان کو بننا چاہیے تھا. ہمارا تو ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی سینئر پیونی جج ہے جو آئین میں تھا اس کے مطابق اس کو بننا چاہیے. اور یا اچھا پھر ایک اور چیز ہے، یا تو ہوتا نا کہ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہوتا کہ یار ایک نالائق جج ہے، اس کو صرف اس لیے کہ یار یہ اس کو کیا بنائیں تو ایک اور لائق جج ہے تو اس لیے اس کو بنایا گیا پاکستان کے مفاد میں. پھر بھی تھا کہ اگر پاکستان کے مفاد میں یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہوتا. یحییٰ افریدی صاحب کے مطلب جب آپ ججمنٹس ڈھونڈنے لگے نا تو آپ کو 4-5 ججمنٹس ہی مین آپ کو ملیں گی اور اس میں بھی ہر ججمنٹ میں ہر ایک فیصلے میں وہ پتلی گلی سے نکل گئے. کسی میں انہوں نے دبنگ ویو نہیں لیا، ڈسٹانس نہیں لیا. ٹھیک ہے، کوئی انہوں نے مطلب ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو اس لیے جو یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کی عدلیہ پر حملہ ہے، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. اور یہ چند لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے، چند لوگوں کے مفاد کے لیے، چند لوگوں کے اقتدار کے لیے، چند لوگوں کی کرپشن لوٹ مار کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے اور منصور علی شاہ کا راستہ روک کے اور یحییٰ افریدی صاحب بنایا گیا اور پورا عدالتی نظام تباہ اور برباد کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں نا ہو یہ رہا ہے کہ جو جج آئین اور قانون اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑے بھی سے، ان میں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2-3 جج لالچ میں آ گئے کہ یار ہم نے تو چیف جسٹس پاکستان بننا نہیں تھا، لیکن اب ہمارے چانسز ہیں، ہم بن سکتے ہیں، ہم آئینی بینچ کے سربراہ بن سکتے ہیں، ہم آئینی بینچ کی کمیٹی میں آ سکتے ہیں، ہم مطلب حکومت ہمیں کسی طرح سے نواز سکتی ہے. اچھا، تو وہ بھی اب 2-3 ججز کے اوپر ہے کہ وہ ججز بھی اس چکر میں دوسری طرف چلے گئے. تو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پورا عدالتی نظام جو ہے نا وہ تباہ اور برباد کر دیا. صدیق جان صاحب اینڈ پہ یہ بتائیں، 2 چیزیں بڑی ڈسکس سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں. ایک تو ظاہر ہے نون لیگ کی طرف سے ایک بیانیہ ہے کہ ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ اور ان کا جو دیگر بینچ ہے وہ جتنے بھی ریمارکس دے دے، جو بھی کر لے، لیٹر لکھ لے، ہونا کچھ نہیں ہے. ایک چیز اس کا جواب دیں. دوسرا یہ دیں کہ یہ ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کے ریزائن کی کوشش تو اس دن سے ہو رہی ہے جس دن یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا.
اس دن سے کوشش ہو رہی ہے. باقی جو ہے نا اب ہوگا کیا اس کا آؤٹ کم. دیکھیں آؤٹ کم اس کا جوڈیشل سائڈ پہ جو بھی ہو, پبلک ڈومین میں اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب ایکسپوز ہوئے اور پورے پاکستان کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس مقدمے سے ایٹ لیسٹ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ پس پردہ ہو رہی تھیں اب وہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. بہرحال اس سے جڑی جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.